خوشی کا دن ہے، مسرت کی شب ہے تیرا رجب. خوشی کا دن ہے، مسرت کی شب ہے تیرا رجب. مثال کعبہ تبسم بلب ہے تیرا رجب. مثال کعبہ تبسم بلب ہے تیرا رجب. سکون قلب رسول عرب ہے تیرا رجب. پڑھو درود کہ تیرا رجب ہے تیرا رجب. خوشی کا دن ہے، تبسم بلب ہے تیرا. خوشی کا دن ہے، مسرت کی شب ہے تیرا رجب. مثال کعبہ تبسم بلب ہے تیرا رجب. سکون قلب رسول عرب ہے تیرا رجب. پڑھو درود کہ تیرا رجب ہے تیرا رجب. جمال چہرہ رحمان آنے والا ہے، حرم میں بولتا قرآن آنے والا ہے. حرم میں بولتا قرآن آنے والا ہے. حضرات میں انہی مصروں کے ساتھ دعوت سخن دوں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شمیم نجفی صاحب قبلہ کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں ایک نثر کا سلسلہ فضائل مولا کائنات بیان فرما کر مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات ایک بلند آواز سے مولانا کا استقبال کریں. نعرہ حیدری، نعرہ حسینی، بآواز بلند صلوات. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميادان أرضه. جلت وعظمت الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الابتهي التهامي سید البہی السراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ والمدفون بأرض المدینہ العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام علی الامام المطہر الشجاع الغضنفر ابی شبیر الشبر قاسم طوبى وصغر الانزئی البتین الاشرف المکین الاشجع المتین الوالی الولی السید الرضی المدفون بالغری اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب مظہر العجائب والغرائب مولانا سیدنا انیسنا ومونسنا ابی الحسنین علی ابن ابی طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. ارواحنا ارواح العالمین لمقدم ترابه اجل اللہ تعالی فرجه الشریف لعنت اللہ علی اعداء مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سب سے پہلے ولادت باسعادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پرمسرت موقع پر زمانے کے امام کی خدمت میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور سارے جتنے بھی مومنین یہاں پر بیٹھے ہیں سب کی خدمت میں مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے خدائے وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے یہ توفیق دی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے
اپنی زبان کھولوں اور ان کے فضائل کی خوشبو کو آپ کے سامنے بکھیروں، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے، رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ جو علی کی فضیلت کو دیکھتا ہے، جو گناہ آنکھوں سے کرتا ہے اس کے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں، جو سنتا ہے سماعتوں کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، جو فضیلت پڑھتا ہے زبان کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ علی وہ کائنات کا ولی ہے جو مشکل کشا بھی ہے، جو لافتہ بھی ہے، جو سید العرب والعجم بھی ہے، جو خصیب النار والجنہ بھی ہے، جو شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار بھی ہے، یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی بھی ہے۔ عزیزان محترم، ایسا علی جو کائنات میں نہ اس سے پہلے کوئی علی تھا نہ اس کے بعد کوئی علی ہوگا، جس کا کوئی نظیر نہیں ہے، جس کا کوئی مثال نہیں ہے، وہ کائنات کے قوتوں پر بھاری ہے، وہ معجزۃ اللہ فی الارض علی العالمین ہے۔ اگر اللہ کا اگر معجزہ دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ تشریف لائے۔ معجزۃ اللہ فی الارض علی ابن ابی طالب۔ اللہ کا اگر کوئی معجزہ ہے تو وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ اچھا، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے سامنے فضائل کو ادھر ادھر سے لے کر بیان کریں تو وہ الگ مسئلہ، کہیں نہ کہیں زبان میں غلطیاں، کہیں نہ کہیں ادب میں غلطیاں، کہیں نہ کہیں بولنے میں غلطیاں، لیکن خود علی اپنے فضائل بیان کرے تو علی اگر خود فضائل بیان کرے، علی خود اپنے فضائل بیان کرے، اچھا کون؟ دیکھیے گا، میں آپ کے سامنے علی کے فضائل بیان کروں تو کتنے بیان کر سکتا ہوں؟ میری کیپیسٹی کیا ہے؟ میری طاقت کیا ہے؟ اب جہاں تک میری کتابوں کی مطالعہ ہے، جہاں تک میں کتابوں کو پڑھوں گا اتنا ہی تو بیان کروں گا، اس کے آگے تو نہیں، اس کے آگے تو میری فکر کی پرواز بھی نہیں۔ اب جو کتابوں میں دکھائی دیتا ہے وہی ہم پڑھیں گے نا، لیکن جو علی بیان کرے ایک ہی بیٹھک میں 70 فضائل، علی جو ہے اب بیٹھک اصحاب کے سامنے صحابیوں کے سامنے اپنے فضائل جو 70 فضائل ہیں جو مولا بیان کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے مفہوماً ہر ایک فضیلت کا ایک مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ منزل آسان ہو جائے۔ ایک مرتبہ مولا بیان کر رہے ہیں کہ 70 فضائل ہے، بس اس میں سے کوئی ایک فضیلت بھی چھوٹ سکتی ہے، میں چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے کہ اس کو سمجھانا اس کے لیے وقت کی درکار ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ تو جو فضیلت میں چھوڑ دیا تو آپ اسے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں بھول گیا، نہیں، جان بوجھ کے میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ اس کے لیے کوئی وقت ملے، اس لیے کہ ہر سال مجھے اس محفل کو خطاب کرنا پڑتا ہے، تو آپ سنے ہوئے ہیں اور آپ سن رکھے ہیں، اور فضائل جو کعبے کے ہیں، جو شہزادی فاطمہ بنت اسد آتی ہے، لیکن جب میرا جو مجمع ہے وہ یہی کہا ہے کہ جو الگ کچھ بیان کیجئے، تو میں نے ایک روایت میں نے تلاش کی ہے، اور اس روایت میں جو ہے روایت یہ ہے کہ 70 فضائل علی بیان کر رہے ہیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں، کہاں تک میں پہنچوں گا یہ خدا کو پتا ہے، لیکن مجمع کی جو ہے ضرورت ہے اور سماعت اور بصارت کو جو ہے میری طرف توجہ کرانی ہے۔ کہ اول منقبۃ لی انی لم اشکر باللہ طرفۃ عین، کہ خدا کی قسم میں نے ایک لمحے کے لیے بھی توحید میں شرک نہیں کیا۔ پہلی فضیلت، پہلی منقبت یہ ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی میں نے کسی کے طرف نہیں دیکھا۔ انی لم اشرب الخمر فقط، میں شراب کی طرف توجہ بھی نہیں دی ہے۔ تیسری جو ہے فضیلت، مولا فرماتے ہیں رسول نے مجھے اپنے پاس بٹھایا ہے، رسول نے مجھے پالا ہے، رسول نے مجھے سمجھایا ہے، رسول نے مجھے گود میں اٹھایا ہے۔ پانچویں فضیلت، چوتھی فضیلت یہ ہے ان اول الناس ایمانا و اسلاما، سب سے پہلے میں ایمان لایا، سب سے پہلے میں اسلام لایا،
سب سے پہلے میں اسلام لایا، سب سے پہلے میں ایمان لایا۔ الخامسہ ان رسول اللہ قال لی علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، رسول نے کہا اے علی تیری مثال مجھ سے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون سے ہے، جیسے موسیٰ کی ہارون سے ہے۔ والسادسہ انی کنت آخر الناس عہدا برسول اللہ، میں وہی تو تھا جب رسول آخری لمحات میں تھے تو رسول کے ساتھ تو میں تھا۔ بھئی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ ان رسول اللہ انا منی علی فراش حیث ذهب الى الغار سجانی ببرده فلما جاء المشرکون، کہا کہ سب سے پہلے رسول کے بستر پر رسول نے مجھے چادر یقین کو اڑا کر کہا اے علی تیرے سو جانے سے میری جان بچ جائے گی، شب ہجرت میں سونے والا، شب ہجرت میں رسول کی جان بچانے والا اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ فَإِنَّ رسول اللہ علمنی الف باب من العلم یفتح کل باب الف باب، اللہ کے رسول نے مجھے 1000 باب سکھائے تو ہر 1000 باب سے میں نے 1000 باب کھولے۔ پھر اس کے بعد نویں فضیلت یہ ہے کہ یا علی ذا حشر اللہ عز وجل اولین والآخرین نصب علی منبر فوق منابر النبیین ونصب لک منبر فوق منابر الوصیین، اے علی حشر کا میدان ہوگا، انبیاء ہوں گے، اوصیاء ہوں گے، نبیوں کے سامنے میرا منبر ہوگا، وصیوں کے سامنے تیرا منبر ہوگا۔ بھائی 9 فضیلتوں کے سامنے ہی آپ گھٹنے ٹھیک رہے، نہیں نہیں مجھے مجمع جو ہے بیدار چاہیے، اور 70 فضیلتوں کو اگر سننا ہے تو پھر ایک بلند ترین جو ہے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بھائی 11ویں بھائی 10ویں فضیلت یہ ہے کہ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ یقول یا علی لا أُوتِیَ فِی الْقِیامَةِ إِلَّا سَأَلْتَ لَکَ مِثْلَهُ، اے علی حشر کے میدان میں جو تو سوال کرے گا اللہ تجھے عطا کرے گا۔ یہ 10ویں فضیلت۔ 11ویں فضیلت کیا ہے؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ یا علی انت اخی وانا اخوک، یا علی انت اخی وانا اخوک یدک فی یدی حتی ندخل الجنہ، اے رسول نے فرمایا، علی فرماتے ہیں کہ میری 11ویں فضیلت یہ ہے کہ رسول نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی ہوں، تیرے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، میں تیرے ہاتھ، میرے ہاتھ تیرے ہاتھ میں، اور دونوں ایک ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد 12ویں فضیلت یہ ہے کہ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ یا علی مثلک فی امتک مثل سفینۃ نوح من رکب نجا ومن تخلف عنہا وغرق وہوا، اے علی تیری مثال اس کشتی نوح کی ہے جو اس میں سوار ہوا تھا کامیاب ہو گیا، جو چھوڑ دیا ناکام ہو گیا۔ اے علی تیری ولایت کو پانے والا کامیاب ہوگا۔ تیری بھی فضیلت فإن رسول اللہ اممنی بامامت النفس بیدہ دعا لی بدعوات النصر علی اعداء اللہ فہزمت باذن اللہ عز وجل، تیری بھی فضیلت یہ ہے کہ رسول نے مجھے بلایا، بلانے کے بعد اپنا امامہ مجھے پہنایا، اپنا امامہ مجھے پہنایا اور کہا اے علی اس وقت تک لڑو جب تک کہ اللہ تیرے ہاتھوں میں فتح۔ بھئی کون؟ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، وہ یاد دلا دیا۔ بس میں آپ کے سامنے اور جو ہے نا 2-3 جو ہے نا فضیلتیں چھوڑ کر میں 17ویں فضیلت پڑھ رہا ہوں۔ فإن اللہ عز وجل زوجنی فاطمہ وکانا قدا، اور پروردگار عالم نے میرے ساتھ جو رشتہ کرایا فاطمہ کا رشتہ کرایا۔ عزیزان محترم علی فرماتے ہیں کہ میرا رشتہ زمین پر بھی ہوا، میری شادی زمین پر بھی ہوئی، آسمان پر بھی۔ پھر اس کے بعد 18ویں فضیلت یہ ہے یا علی انت صاحب لواء الحمد فی الاخرہ، آخرت میں اے علی تو صاحب لواء حمد ہوگا، جس کے سائے میں نبی بھی آئیں گے، وصی بھی آئیں گے، شیعہ بھی آئیں گے۔ تو یہ ہو گیا 18ویں فضیلت، یہ ہے 18ویں فضیلت میں نے بیان کر دی۔ 19ویں فضیلت یہ ہے کہ فإن رسول اللہ قال ستقاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، رسول نے مجھے فرمایا کہ کہا کہ اے علی تم میرے بعد قاسطین کو بھی مارے گا، مارقین کو بھی مارے گا۔
ناقصین کو بھی مارے گا. تو عزیزان محترم پھر آگے 20ویں فضیلت یہ ہے فإني سمعت رسول اللہ یقول لي مثلك في امتی مثل باب حتہ فی بنی اسرائیل. اے علی تیری مثال اس امت میں اس بنی اسرائیل کے باب حتہ کی طرح ہے. باب اسرائیل میں ایک باب حتہ ہے جس باب حتہ کے نیچے سے جو جاتا تھا وہ کامیاب ہو جاتا تھا, جو انکار کرتا تھا وہ ناکام ہوتا تھا. اے علی تیری مثال اس باب حتہ کی طرح ہے, جو تیرے دروازے سے آئے گا وہ کامیاب ہوگا, جو پیچھے سے آئے گا. توجہ ہے نا. پھر 21ویں فضیلت فإني سمعت رسول اللہ یقول انا مدینۃ العلم وعلی بابها ولن تدخل المدینہ الا من بابها. اے علی انا مدینۃ العلم, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. شہر میں جانا ہو تو دروازے سے جانا پڑتا ہے. یہ ہو گئی بھائی کتنی فضیلتیں بھائی 21ویں فضیلتیں. پھر 22ویں فضیلت آپ سنیے گا ان اللہ تبارک و تعالی خلق ابن الحسن والحسین, اللہ نے مجھے حسن اور حسین جیسے بیٹے دیے, حسن و حسین جیسے بیٹے دیے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اما ثالث والعشرون 23ویں فضیلت یہ ہے کہ فإن رسول اللہ آتانی خاتم فی حیاتہ ودرعہ ومنطق وقلدنی سیفہ, رسول نے اپنی حیات میں مجھے انگشتری دی ہے, ذوالفقار دی ہے, ذرا دی ہے. تھک گئے ہیں تو میں تھکا تو نہیں ہوں نا بھائی, میں آپ تھکے ہیں تو میں ذمہ دار نہیں ہوں بھائی. پھر اس کے بعد جو ہے 24ویں فضیلت یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آیت نازل کی ہے کہ اگر رسول سے تمہیں باتیں کرنا ہو تو پہلے تجھے صدقہ دینا ہوگا. سب سے پہلے میں صدقہ دے کر رسول سے باتیں کرتا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, سب سے پہلے میں ٹیکس دے کر رسول سے باتیں کرتا تھا, رسول سے میں باتیں کرتا تھا. عزیزان محترم پھر 25ویں فضیلت سنیے گا الجنت محرمۃ علی الانبیاء حتی ادخلها وانا وہی محرمۃ علی الاوصیاء حتی تدخل انت. اے علی جنت نبیوں پر حرام ہے مگر ایک جنت میں نبیوں کو میں بھیجوں گا. اے علی وصیوں پر جنت حرام ہے اس وقت, لیکن جب تو جنت میں ان لوگوں کو بھیجے گا. توجہ فرمایا بھائی, یہ 25ویں فضیلت ہو گئی. اب آپ 26ویں فضیلت سنیے گا فإن جعفر اخی تیار فی الجنہ, میرا بھائی جعفر تیار جنت میں ہے. پھر اس کے بعد 27ویں فضیلت یہ ہے کہ فعمی حمزہ سید الشہداء فی الجنہ, میرا چچا بھی سید الشہداء ہے, جنت میں ہے. 28ویں فضیلت سنیے گا ان اللہ تبارک و تعالی وعدنی فیک وعد اللہ یخلفہ جعلنی نبیا وجعلک وصیا. اے علی اللہ نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کیا, تجھے نبی بنایا, مجھے وصی بنایا. پھر اس کے بعد 29ویں فضیلت آپ سنیے گا یا علی انت صاحب الحوض لم یملک غیرک. اے علی تو صاحب حوض کوثر ہے, تیرا دشمن تجھ تک نہیں پہنچ سکے گا. صاحب حوض کوثر ہے, تیرا دشمن تجھ تک نہیں پہنچے گا. پھر 30ویں فضیلت یہ ہے کہ فإني سمعت رسول اللہ یقول تحشر امتی یوم القیامہ علی 5 آیات. حشر کے میدان میں 5 علمدار لوگ, 5 طرح کے لوگ آئیں گے. 4 لوگوں کو واپس کر دیا جائے گا, تیرے علم کو قبول کر لیا جائے گا. پھر عزیزان محترم 31ویں 31 والی فضیلت آپ سنیے گا. 31 میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں. پھر اس کے بعد ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. پھر آپ دیکھیے گا 37ویں والی فضیلت فإن اللہ تبارک و تعالی قد خصنی من بین اصحاب محمد بعلم الناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابہ والخاص والعام. علی نے فرمایا کہ رسول نے مجھے علم خاص کا بھی علم دیا, یعنی محکمات کا بھی علم مجھے بتایا, متشابہات کا بھی علم بتایا, ناسخ کا بھی مجھے علم بتایا, منسوخ کا بھی علم بتایا, قرآن کے ہر ذرے کا علم مجھے بتایا. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اور عزیزان محترم 29ویں یعنی 39 والی فضیلت آپ سنیے گا. امام فرماتے کذب من زعم انہ یحبنی, وہ جھوٹا ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا. رسول فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا اور علی سے دشمنی کرے گا. بھائی جھوٹا ہے وہ شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا اور علی سے دشمنی کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ مجھ سے محبت کرنے والا بھی علی سے محبت کرے گا. پھر 40ویں فضیلت
چھوڑ رہا ہوں عزیزان محترم. اب آئیے دیکھیے گا پھر اس کے بعد 42ویں فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں اے علی جنت کی تجھے بشارت دے رہا ہوں, تو جہاں ہوگا میں وہاں رہوں گا. عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا, انت معی فی رفیق الاعلی فی اعلی علیین, تو میرے ساتھ اعلی علیین میں رہے گا, اعلی علیین میں رہے گا. عزیزان محترم میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں, علی بذات خود جو صاحب فضیلت ہے, جس بلندی پر پہنچے ہیں اس بلندی پر پہنچنے کے بعد اپنے شیعوں کو بھی پہنچایا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا 43ویں فضیلت یہ ہے کہ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَسَقَ حُبِّ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ رَسَقَ حُبَّكَ يَا عَلِي فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. جس طرح سے اے علی میری محبت مومنین کے دلوں میں جو ہے راسخ ہو گئی ہے, اسی طرح سے تیری محبت مومنین کے دلوں میں راسخ ہو گئی ہے. ہمارے سامنے درہم آ جائے, ہمارے سامنے دینار آ جائے, ہمارے سامنے حکومتیں آ جائے, ہماری محبت اہل بیت کو کوئی خرید نہیں سکتا. اہل بیت کا کوئی محبت اہل بیت کا کوئی آج تک پیمانہ ہی نہ نکلا جو اس بات کی گواہی دے کہ کتنے میں جو ہے تمہاری محبت بکے گی. نہیں عزیزان محترم, ہم مر جائیں گے, اپنی اولاد کو قربان کر دیں گے, لیکن علی کی محبت کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے. پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیے گا 24ویں یعنی 44ویں فضیلت, فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لَن يَبْغُضَكَ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَعِي وَلَا مِنَ الْعَجَمِ إِلَّا شَقِي. اے علی تجھ سے دشمنی وہی کرے گا جو حرام زادہ ہوگا. اب آپ دیکھیے گا, آپ سن رہے ہیں تو میں سنا رہا ہوں میں, اب آپ سن رہے ہیں تو سنا رہا ہوں میں. اور 45ویں فضیلت یہ ہے کہ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ دَعَانِي أَنْ أَعْمَدَ الْعَيْنِ فَتَفْلُ فِي عَيْنِي. ایک مرتبہ جب خیبر کے میدان میں میری آنکھ میں آشوب ہو گیا تھا, آنکھ میں درد ہونے لگا, تو رسول نے اپنے لعاب کو میری آنکھوں میں جیسی رکھا تو کبھی زندگی میں مجھے آنکھوں کا درد نہیں ہوا. پھر اس کے بعد 46ویں فضیلت یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا دروازہ بند ہو جائے گا لیکن علی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا. اب پھر عزیزان محترم پھر اس کے بعد جو ہے اب آپ غور فرمائیے گا, پھر اس کے بعد 37ویں فضیلت یہ ہے کہ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَنِي فِي وَصِيِّ بِقَضَاءِ دَيْوَانِهِ وَإِدَادِهِ. رسول نے مجھ سے وصیت کی ہے اے علی تم میرے بعد میرے قرضوں کو تو ہی ادا کرے گا. پھر اس کے بعد 48ویں فضیلت یہ ہے کہ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي فِي مَنْزِلِي وَلَمْ يَكُنْ طَعَامًا مُنْذُ 3 أَيَّامٍ فَقَالَ يَا عَلِي هَلْ عِندَكَ مِنْ الشَّيْءٍ فَقُلْتُ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْكَرَامَةِ وَالسَّقَافَةِ بِالرِّسَالَةِ مَا دَمْتَ وَزَوْجَتِي وَابْنَيَّ مِنْذُ 3 أَيَّامٍ. فقال النبي يا فاطمة ادخل البيت فانظري هل تجدون شيء. خرجت الساعة فقلت يا رسول الله ادخله أنا. ادخل بسم الله فدخلت فإذا أنا بدب. ایک مرتبہ رسول میرے گھر میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے علی تمہارے یہاں پہ کچھ کھانے کو ملے گا. علی نے کہا 3 دن سے ہم بھوکے ہیں, ہم 3 دن سے فاقے ہیں. ایک مرتبہ رسول نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ تو حجرے میں جانا اور بسم اللہ کہہ کر داخل ہو جانا. اب جیسی میری بیٹی فاطمہ جیسی ہی کمرے میں گئی ہے, حجرے میں گئی ہے, تو کیا دیکھا کہ جنت کا دسترخوان سجا ہوا ہے, جنت کا دسترخوان سجا ہوا ہے. 49 والی فضیلت میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَصَّ نَبِيَّهُ بِالنُّبُوَّةِ وَخَصَّنِي النَّبِيُّ بِالْوَصِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّنِي فَهُوَ سَعِيدٌ يَحْشُرُ فِي زُمْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ. اب آپ دیکھیے گا بہت ہی بھاری اور بہترین حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ نے رسول کو نبوت سے مخصوص کیا, مجھے وصیت سے وصایت سے مخصوص کیا. فمن احبنی جو مجھ سے محبت کرے گا وہ انبیاء کے لائن میں آ جائے گا, زمرہ انبیاء میں جس کا شمار ہوگا, زمرہ انبیاء میں جس کا شمار ہوگا. بس آپ تھک چکے ہیں تو میں بس ختم کر رہا ہوں. 50ویں فضیلت یہ ہے کہ رسول نے جب ابوبکر کو بھیجا تھا, جب رسول نے پہلے کو بھیجا تھا کہ تو تبلیغ کر کے آ, تو آواز قدرت آئی اے رسول یا تو جائے گا یا تو جیسا کوئی جائے.
پھر اس کے بعد 51ویں فضیلت یہ ہے، 51ویں فضیلت یہ ہے، میں جلدی جلدی سنا رہا ہوں، 51ویں فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ نے 1.25 لاکھ حاجیوں میں اور ایک مرتبہ جلتے ہوئے دھوپ میں مجھے بلند کر کے یہی کہا نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ پھر عزیزان محترم آپ 53 والی فضیلت سن لیجئے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تک یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا ختم ہی نہیں ہو سکتی، دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرا بیٹا قائم نہیں آئے گا۔ ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، دنیا ختم نہیں ہو سکتی حتی یقوم قائمنا، یہاں تک کہ میری نسل سے میرا بیٹا قائم آئے گا۔ پھر عزیزان محترم سنیے گا کیا ہوا تھا، علی کے خلاف کیا 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 گیا تھا۔ 70,000 ممبروں سے لعنت بھیجا گیا نا، یہ تو سنا نا آپ نے، 70,000 ممبروں سے علی کے خلاف بولا گیا نا، 70,000 ممبروں سے علی پر لعنت بھیجا گیا نا۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ فإني سمعت رسول اللہ یا علی سیلونک بل امیہ ویرد علیہم ملک بکل لعنت الف لعنہ فإذا قام القائم لعنہ 40 سنہ۔ جب کوئی دشمن میرے خلاف لعنت بھیجتا ہے تو اللہ ہر ملک کے ذریعے سے اس کے خلاف 1000 مرتبہ لعنت اسے پلٹا کے بھیجتا ہے۔ تو جو بھیجتا تھا 70,000 ممبروں سے مجھ پر لعنت بھیجتا تھا تو پھر کیا کرتا تھا اللہ، ملک کے ذریعے سے 1000 مرتبہ لعنت اس پر بھیجتا تھا۔ پھر یہی نہیں، جب میرا بیٹا قائم آئے گا نا 40 سال تک ان پر لعنت بھیجے گا، 40 سال تک میرا بیٹا حکومت کرے گا اور 40 سال تک جو ہے نا میرا بیٹا جو ہے لعنت بھیجے گا۔ پھر میں آپ کے سامنے اپنی منزل کو تمام کر رہا ہوں، بس آخری جو ہے 60ویں فضیلت آپ سن لیجئے گا۔ 59 والی فضیلت یہ ہے کہ رسول نے خیبر میں مجھے علم دیا، کیا کہا کہ لا اوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، اللہ اسے چاہے گا، وہ اللہ کو چاہے گا۔ بتا علم اللہ رسول نے میرے علاوہ کسی کو دیا تھا؟ پھر اس کے بعد 60ویں فضیلت آپ سن لیجئے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ میں نے ہی تو عمرو بن عبدود کو مارا تھا، میں نے ہی تو عمرو بن عبدود کو مارا تھا جو 70,000 لوگوں پر بھاری تھا۔ بس آخری فضیلت یہ ہے کہ میں ختم کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ علی نے فرمایا کہ رسول نے مجھ سے کہا علی تو نہ ہوتا منافق اور مومن میں پہچان نہ ہوتی۔ لولاک اے علی تو نہ ہوتا، اے علی تو نہ ہوتا معرف المنافقون من المومنین، نہ مومن پہچانا جاتا نہ منافق پہچانا جاتا۔ بس آخری فضیلت ہے، زحمت تمام کر رہا ہوں یہ، بس میں یہ فضیلت بیان کروں گا، اب کہاں تک سماعت فرمائے اپنی مرضی ہے۔ آخری فضیلت ہے، 70ویں فضیلت ہے۔ امام فرماتے ہیں جب رسول گئے میرے گھر میں، رسول گئے میرے گھر میں، فاطمہ سے چادر یمانی مانگی، میں بھی چادر یمانی میں آ گیا، حسن حسین بھی آ گئے، فاطمہ بھی آ گئی۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ پھر اس کے بعد 12ویں فضیلت یہ ہے کہ فإنی سمعت رسول اللہ یا علی مثلک فی امتی کمثل سفینۃ نوح من رکب نجا ومن تخلف عنہا بغیر خاب ہوا۔ اے علی تیری مثال اس کشتی نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہوا تھا کامیاب ہو گیا، جو چھوڑ دیا ناکام ہو گیا۔ اے علی تیری ولایت کو پانے والا کامیاب ہوگا۔ تیری بھی فضیلت فإن رسول اللہ اممنی بامامۃ النفس بیدہ دعا لی بدعوات النصر علی اعداء اللہ فہزمت باذن اللہ عز وجل۔ تیری بھی فضیلت یہ ہے کہ رسول نے مجھے بلایا، بلانے کے بعد اپنا امامہ مجھے پہنایا، اپنا امامہ مجھے پہنایا اور کہا اے علی اس وقت تک لڑو جب تک کہ اللہ تیرے ہاتھوں میں فتح۔
بھائی کون؟ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، وہ یاد دلا دیا۔ بس میں آپ کے سامنے اور جو ہے نا 2-3 جو ہے نا فضیلتیں چھوڑ کر میں 17ویں فضیلت پڑھ رہا ہوں۔ فإن اللہ عز وجل زوجنی فاطمہ وکان قدا، اور پروردگار عالم نے میرے ساتھ جو رشتہ کرایا فاطمہ کا رشتہ کرایا۔ عزیزان محترم، علی فرماتے ہیں کہ میرا رشتہ زمین پر بھی ہوا، میری شادی زمین پر بھی ہوئی، آسمان پر بھی۔ پھر اس کے بعد 18ویں فضیلت یہ ہے، یا علی انت صاحب لواء الحمد فی الاخرہ، آخرت میں اے علی تو صاحب لواء حمد ہوگا، جس کے سائے میں نبی بھی آئیں گے، وصی بھی آئیں گے، شیعہ بھی آئیں گے۔ تو یہ ہو گیا 18ویں فضیلت، یہ ہے 18ویں فضیلت میں نے بیان کر دی۔ 19ویں فضیلت یہ ہے کہ فإن رسول اللہ قال ستقاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، رسول نے مجھے فرمایا کہ کہا کہ اے علی تم میرے بعد قاسطین کو بھی مارے گا، مارقین کو بھی مارے گا، ناکسین کو بھی مارے گا۔ تو عزیزان محترم پھر آگے 20ویں فضیلت یہ ہے، فإنی سمعت رسول اللہ یقول لی مثلک فی امتی مثل باب حتہ فی بنی اسرائیل، اے علی تیری مثال اس امت میں اس بنی اسرائیل کے باب حتہ کی طرح ہے۔ باب اسرائیل میں ایک باب حتہ ہے، جس باب حتہ کے نیچے سے جو جاتا تھا وہ کامیاب ہو جاتا تھا، جو انکار کرتا تھا وہ ناکام ہوتا تھا۔ اے علی تیری مثال اس باب حتہ کی طرح ہے، جو تیرے دروازے سے آئے گا وہ کامیاب ہوگا، جو پیچھے سے آئے گا۔ توجہ ہے نا۔ پھر 21ویں فضیلت، فإنی سمعت رسول اللہ یقول انا مدینۃ العلم وعلی بابها ولن تدخل المدینہ الا من بابها، اے علی انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، شہر میں جانا ہو تو دروازے سے جانا پڑتا ہے۔ یہ ہو گئی بھائی کتنی فضیلتیں بھائی، 21ویں فضیلتیں۔ پھر 22ویں فضیلت آپ سنیے گا، ان اللہ تبارک و تعالی خلق ابن الحسن والحسین، اللہ نے مجھے حسن اور حسین جیسے بیٹے دیے، حسن و حسین جیسے بیٹے دیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اما ثالث والعشرون، 23ویں فضیلت یہ ہے کہ فإن رسول اللہ آتانی خاتم فی حیاتہ ودرعہ ومنطق وقلدنی سیفہ، رسول نے اپنی حیات میں مجھے انگشتری دی ہے، ذوالفقار دی ہے، ذرا دی ہے۔ تھک گئے ہیں تو میں تھکا تو نہیں ہوں نا بھائی، میں آپ تھکے ہیں تو میں ذمہ دار نہیں ہوں بھائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے 24ویں فضیلت یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آیت نازل کی ہے کہ اگر رسول سے تمہیں باتیں کرنا ہو تو پہلے تجھے صدقہ دینا ہوگا، سب سے پہلے میں صدقہ دے کر رسول سے باتیں کرتا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، سب سے پہلے میں ٹیکس دے کر رسول سے باتیں کرتا تھا، رسول سے میں باتیں کرتا تھا۔ عزیزان محترم پھر 25ویں فضیلت سنیے گا، الجنت محرمۃ علی الانبیاء حتی ادخلها وانا وہی محرمۃ علی الاوصیاء حتی تدخل انت، اے علی جنت نبیوں پر حرام ہے مگر ایک جنت میں نبیوں کو میں بھیجوں گا۔ اے علی وصیوں پر جنت حرام ہے اس وقت، لیکن جب تو جنت میں ان لوگوں کو بھیجے گا۔ توجہ فرمایا بھائی، یہ 25ویں فضیلت ہو گئی۔ اب آپ 26ویں فضیلت سنیے گا، فإن جعفر اخی تیار فی الجنہ، میرا بھائی جعفر تیار جنت میں ہے۔ پھر اس کے بعد 27ویں فضیلت یہ ہے کہ فعمی حمزہ سید الشہداء فی الجنہ، میرا چچا بھی سید الشہداء ہے، جنت میں ہے۔ 28ویں فضیلت سنیے گا، ان اللہ تبارک و تعالی وعدنی فیک وعد اللہ یخلفہ جعلنی نبیا وجعلک وصیا، اے علی اللہ نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کیا، تجھے نبی بنایا مجھے وصی بنایا۔ پھر اس کے بعد 29ویں فضیلت آپ سنیے گا، یا علی انت صاحب الحوض لم یملک غیرک، اے علی تو صاحب حوض کوثر ہے، تیرا دشمن تجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، صاحب حوض کوثر ہے، تیرا دشمن تجھ تک نہیں پہنچے گا۔ پھر 30ویں فضیلت یہ ہے کہ فإنی سمعت رسول اللہ یقول تحشر امتی یوم القیامہ علی 5 آیات، حشر کے میدان میں 5 علمدار لوگ، 5 طرح کے لوگ آئیں گے، 4 لوگوں کو واپس کر دیا جائے گا، تیرے علم کو قبول کر لیا جائے گا۔ پھر عزیزان محترم 31ویں 31 والی فضیلت آپ سنیے گا، 31 میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔
پھر آپ دیکھیے گا 37ویں والی فضیلت، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ خَصَّنِي مِن بَيْنِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بِعِلْمِ النَّاسِخِ وَالْمَنسُوخِ وَالْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ وَالْخَاصِ وَالْعَامِ. علی نے فرمایا کہ رسول نے مجھے علم خاص کا بھی علم دیا، یعنی محکمات کا بھی علم مجھے بتایا، متشابہات کا بھی علم بتایا، ناسخ کا بھی مجھے علم بتایا، منسوخ کا بھی علم بتایا، قرآن کے ہر ذرے کا علم مجھے بتایا. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اور عزیزان محترم 29ویں یعنی 39 والی فضیلت آپ سنیے گا. امام فرماتے کذب من زعم انہ یحبنی، وہ جھوٹا ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا. رسول فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا اور علی سے دشمنی کرے گا. بھائی جھوٹا ہے وہ شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا اور علی سے دشمنی کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ مجھ سے محبت کرنے والا بھی علی سے محبت کرے گا. پھر 40ویں فضیلت چھوڑ رہا ہوں عزیزان محترم، اب آئیے دیکھیے گا. پھر اس کے بعد 42ویں فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں اے علی جنت کی تجھے بشارت دے رہا ہوں، تو جہاں ہوگا میں وہاں رہوں گا. عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، انت معی فی رفیق الاعلی فی اعلی علیین، تو میرے ساتھ اعلی علیین میں رہے گا، اعلی علیین میں رہے گا. عزیزان محترم میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں، علی بذات خود جو صاحب فضیلت ہے، جس بلندی پر پہنچے ہیں اس بلندی پر پہنچنے کے بعد اپنے شیعوں کو بھی پہنچایا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا 43ویں فضیلت یہ ہے کہ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَسَقَ حُبِّي فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ رَسَقَ حُبَّكَ يَا عَلِي فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. جس طرح سے اے علی میری محبت مومنین کے دلوں میں جو ہے راسخ ہو گئی ہے، اسی طرح سے تیری محبت مومنین کے دلوں میں راسخ ہو گئی ہے. ہمارے سامنے درہم آ جائے، ہمارے سامنے دینار آ جائے، ہمارے سامنے حکومتیں آ جائے، ہماری محبت اہل بیت کو کوئی خرید نہیں سکتا. اہل بیت کا کوئی محبت اہل بیت کا کوئی آج تک پیمانہ ہی نہ نکلا جو اس بات کی گواہی دے کہ کتنے میں جو ہے تمہاری محبت بکے گی. نہیں عزیزان محترم، ہم مر جائیں گے، اپنی اولاد کو قربان کر دیں گے، لیکن علی کی محبت کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے. پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیے گا 24ویں یعنی 44ویں فضیلت، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لَن يَبْغُضَكَ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَعِي وَلَا مِنَ الْعَجَمِ إِلَّا شَقِي. اے علی تجھ سے دشمنی وہی کرے گا جو حرام زادہ ہوگا. اب آپ دیکھیے گا، آپ سن رہے ہیں تو میں سنا رہا ہوں، میں اب آپ سن رہے ہیں تو سنا رہا ہوں میں. اور 45ویں فضیلت یہ ہے کہ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ دَعَانِي أَنْ أَعْمَدَ الْعَيْنِ فَتَفْلُ فِي عَيْنِي. ایک مرتبہ جب خیبر کے میدان میں میری آنکھ میں آشوب ہو گیا تھا، آنکھ میں درد ہونے لگا، تو رسول نے اپنے لعاب کو میری آنکھوں میں جیسی رکھا تو کبھی زندگی میں مجھے آنکھوں کا درد نہیں ہوا. پھر اس کے بعد 46ویں فضیلت یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا دروازہ بند ہو جائے گا لیکن علی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا. اب پھر عزیزان محترم پھر اس کے بعد جو ہے اب آپ غور فرمائیے گا، پھر اس کے بعد 37ویں فضیلت یہ ہے کہ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَنِي فِي وَصِيَّةٍ بِقَضَاءِ دَيْوَانِهِ وَإِدَادِهِ. رسول نے مجھ سے وصیت کی ہے اے علی تم میرے بعد میرے قرضوں کو تو ہی ادا کرے گا. پھر اس کے بعد 48ویں فضیلت یہ ہے کہ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي فِي مَنزِلِي وَلَمْ يَكُنْ طَعَامًا مُنْذُ 3 أيام فقال يا علی هل عندك من الشيء فقلت والذي أكرمك بالكرامة واستكاف بالرسالة ما دمت وزوجتي وابني منذ 3 أيام فقال النبي يا فاطمة ادخل البيت وانظر هل تجدون شيء خرجت الساعة فقلت يا رسول الله ادخله أنا ادخل بسم الله فدخلت فإذا أنا بدب. ایک مرتبہ رسول میرے گھر میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے علی تمہارے یہاں پہ کچھ کھانے کو ملے گا. علی نے کہا 3 دن سے ہم بھوکے ہیں، ہم 3 دن سے فاقے ہیں. ایک مرتبہ رسول نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ تو حجرے میں جانا اور بسم اللہ کہہ کر داخل ہو جانا. اب جیسی میری بیٹی فاطمہ جیسے ہی کمرے میں گئی ہے، حجرے میں گئی ہے، تو کیا دیکھا کہ جنت کا دسترخوان سجا ہوا ہے.
جنت کا دسترخوان سجا ہوا ہے. 49 والی فضیلت سنا رہا ہوں. فإن اللہ تبارک و تعالی خص نبیہ بالنبوہ وخصنی النبی بالوصیہ فمن احبنی فہو سعید یحشر فی زمرۃ الانبیاء. اب آپ دیکھیے گا بہت ہی بھاری اور بہترین حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ نے رسول کو نبوت سے مخصوص کیا, مجھے وصیت سے وصایت سے مخصوص کیا. فمن احبنی, جو مجھ سے محبت کرے گا وہ انبیاء کے لائن میں آ جائے گا, زمرہ انبیاء میں جس کا شمار ہوگا, زمرہ انبیاء میں جس کا شمار ہوگا. بس آپ تھک چکے ہیں تو میں بس ختم کر رہا ہوں. 50ویں فضیلت یہ ہے کہ رسول نے جب ابوبکر کو بھیجا تھا, جب رسول نے پہلے کو بھیجا تھا کہ تو تبلیغ کر کے آ, تو آواز قدرت آئی, اے رسول یا تو تو جائے گا یا تجھ جیسا کوئی جائے. پھر اس کے بعد 51ویں فضیلت یہ ہے, 51ویں فضیلت یہ ہے, میں جلدی جلدی سنا رہا ہوں. 51ویں فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ نے 1.25 لاکھ حاجیوں میں اور ایک مرتبہ جلتے ہوئے دھوپ میں مجھے بلند کر کے یہی کہا نا, من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا علی اس کے مولا. پھر عزیزان محترم آپ 53 والی فضیلت سن لیجئے گا. امام فرماتے ہیں کہ جب تک یہ دنیا ختم نہیں ہوگی, دنیا ختم ہی نہیں ہو سکتی, دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرا بیٹا قائم نہیں آئے گا. ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, دنیا ختم نہیں ہو سکتی حتی یقوم قائمنا, یہاں تک کہ میری نسل سے میرا بیٹا قائم آئے گا. پھر عزیزان محترم سنیے گا کیا ہوا تھا, علی کے خلاف کیا 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 گیا تھا. 70,000 ممبروں سے لعنت بھیجا گیا نا, یہ تو سنا نا آپ نے, 70,000 ممبروں سے علی کے خلاف بولا گیا نا, 70,000 ممبروں سے علی پر لعنت بھیجا گیا نا. بس ختم کر رہا ہوں. فإني سمعت رسول الله يا علي سيلونك بل أمية ويرد عليهم ملك بكل لعنة 1000 لعنة فإذا قام القائم لعنه 40 سنة. جب کوئی دشمن میرے خلاف لعنت بھیجتا ہے تو اللہ ہر ملک کے ذریعے سے اس کے خلاف 1000 مرتبہ لعنت اسے پلٹا کے بھیجتا ہے. تو جو بھیجتا تھا 70,000 ممبروں سے مجھ پر لعنت بھیجتا تھا, تو پھر کیا کرتا تھا اللہ ملک کے ذریعے سے 1000 مرتبہ لعنت اس پر بھیجتا تھا. پھر یہی نہیں, جب میرا بیٹا قائم آئے گا نا 40 سال تک ان پر لعنت بھیجے گا. 40 سال تک میرا بیٹا حکومت کرے گا اور 40 سال تک جو ہے نا میرا بیٹا جو ہے لعنت بھیجے گا. پھر میں آپ کے سامنے اپنی منزل کو تمام کر رہا ہوں. بس آخری جو ہے 60ویں فضیلت آپ سن لیجئے گا. 59 والی فضیلت یہ ہے کہ رسول نے خیبر میں مجھے علم دیا. کیا کہا کہ لا اوتین رایت غدا رجلا کرارا غیر فرار, میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا, جو غیر فرار ہوگا, جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا. اللہ اسے چاہے گا, وہ اللہ کو چاہے گا. بتا علم اللہ رسول نے میرے علاوہ کسی کو دیا تھا؟ پھر اس کے بعد 60ویں فضیلت آپ سن لیجئے گا. پھر امام فرماتے ہیں کہ میں نے ہی تو عمرو بن عبدود کو مارا تھا, میں نے ہی تو عمرو بن عبدود کو مارا تھا جو 70,000 لوگوں پر بھاری تھا. بس آخری فضیلت یہ ہے کہ میں ختم کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ علی نے فرمایا کہ رسول نے مجھ سے کہا علی تو نہ ہوتا منافق اور مومن میں پہچان نہ ہوتی. لولاک اے علی تو نہ ہوتا, اے علی تو نہ ہوتا معرف المنافقون من المومنین, نہ مومن پہچانا جاتا نہ منافق پہچانا جاتا. بس آخری فضیلت ہے, زحمت تمام کر رہا ہوں یہ, بس میں یہ فضیلت بیان کروں گا. اب کہاں تک سماعت فرمائے اپنی مرضی ہے. آخری فضیلت ہے 70ویں فضیلت ہے. امام فرماتے ہیں جب رسول گئے میرے گھر میں, رسول گئے میرے گھر میں, فاطمہ سے چادر یمانی مانگی, میں بھی چادر یمانی میں آ گیا, حسن حسین بھی آ گئے, فاطمہ بھی آ گئی. اللہ نے آیت نازل کر دی, انما یرید اللہ